بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام ہے انسائیڈ دا نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر ثنا غوری۔ آئین کے جتنے معاملات ہوتے ہیں اس کو لے کے سپریم کورٹ پہ پہنچنا اور عرضی دینا شاید ایک روٹین کی بات ہو گئی ہے۔ ملک کو بنے ہوئے 75 سال ہو چکے ہیں، لیکن آئین کی تشریح کے لیے اب مختلف نوعیت میں ہم جو 9 اپریل کے بعد جو صورتحال دیکھ رہے ہیں، یہ بڑی ایک اچنبھے کی بات ہے کہ ایسا کیا ہے جو پہلے اتنے سالوں میں پاکستان بننے کے بعد نہیں سامنے آیا، اور اب اس کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جیل بھرو تحریک بھی اپنے اندر ایک بڑے مزے کی چیز لگ رہی ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ تو جیل بھرو تحریک میں ساتھ دینے کے لیے آگے آگے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ جو لوگ اس وقت تک گرفتار ہوئے ہیں ان کے حوالے سے کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد ابھی سپریم کورٹ نے جو جس قسم کے ریمارکس دیے، چلیں اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن ایوری بڈی نو دیٹ کہ اس وقت جو تحریک انصاف کا وکیل تھا وہ بھی خاموش ہونے میں مجبور ہو گیا، جو کہ ریمارکس اس وقت جج کے صاحب کی طرف سے ملے گئے ہیں۔ لیکن جو ملک کا اصل مسئلہ ہے اس کو تہس نہس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت ایک عام آدمی مہنگائی سے اس حد تک پریشان ہے، ہم پروگرام میں ہمیشہ بات ضرور کرتے ہیں، لیکن شاید اس وقت وہ وقت آ گیا ہے جس کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تمام اسٹیک ہولڈرز کو بات کرنے کی ضرورت تھی کہ مہنگائی کی صورتحال پہ قابو پایا جائے۔ شہباز شریف صاحب کی جب گورنمنٹ آئی تھی اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ مہنگائی اور بڑھے گی اور یہ میری مجبوری ہے کہ مہنگائی کو بڑھانا پڑے گا۔ شاید یہ وہ مجبوری ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو انہوں نے بہت پہلے جس کی پریڈکشن کر دی تھی۔ لیکن شہباز شریف صاحب اگر اس سے زیادہ مہنگائی بڑھی تو آپ دیکھ لیں کہ پھر عوام کا کیا حال ہوگا۔ عوام فاقوں سے بھی مر رہی ہے اور ٹینشن سے بھی مر رہی ہے۔ آپ دیکھیں آئے دن جو آپ کو نیوز مل رہی ہے اس وقت، اس پہ کوئی توجہ نہیں دے رہا کہ اس وقت جو میڈیکلی لوگ مر رہے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اس پروگرام کے تھرو یہ بھی بتانا چاہوں گی جو ہماری وزارت صحت ہے اس بات کا نوٹس لیں کہ میڈیکلی جو لوگ مر رہے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں۔ تمام چیزوں پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں اس وقت جناب عبید شاہ صاحب، آپ تجزیہ کار ہیں، اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہے رزاق باجوہ صاحب، پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اور ہمیں جوائن کیا ہے یاسین آزاد ایڈوکیٹ، مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے، اور عدیل احمد نے پی ٹی آئی سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ کی طرف آئیں گے عبید شاہ صاحب، جیل بھرو تحریک، تجزیہ کیا ہے آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیل بھرو تحریک تجزیہ آپ کیا سمپل ہے، آپ کے سامنے آپ دیکھ رہی ہیں جیل کیا بھرنی ہے۔ ویسے یہ بات صحیح تھی، اگر عمران خان صاحب جس طرح کے ایجیٹیٹر ہیں اور وہ اپنے مقصد میں یا اپنے ہدف میں کامیاب ہو جاتے تو یقیناً وہ اس سسٹم پر بہت پریشر ڈالتے، کیونکہ ایک جیل میں، کراچی کی سینٹرل جیل میں بھی مثال لے لیں، 7,000 قیدیوں کی موجود ہیں، 7,000 قیدی اور گنجائش 5,000 کی ہے۔ اگر 1,000 آدمی اور آ جائیں اور کہیں ہمیں ڈالو جیل میں تو نہیں رکھ سکتی انتظامیہ۔ اور تاریخ میں بڑی بڑی تحریکیں چلی ہیں، پاکستان کی تاریخ میں نہیں دنیا میں، جب ہم نے جیلیں بعض لیڈران کے لیے ٹوٹتی ہوئی بھی دیکھی ہیں۔ تو لیکن بہرحال یہ پاکستانی خان صاحب کی جو تحریک ہے یہ تو ٹھس ہو گئی ہے، اس میں کوئی مطلب لوگ، میں نے ایک صاحب کو دیکھا کل، وہ پولیس کی وین پر چڑھے، انہوں نے وکٹری کا نشان بنایا، پولیس نے کہا کہ اندر آ کے بیٹھ جاؤ تو بھاگ گئے، اس کے بعد بھاگ گئے۔ تو یہ سب باتیں دیکھیں، یہ مزاحمت خان صاحب میں بہت ہے، کوٹ کوٹ کے بھری ہے، اور صرف خان صاحب میں ہی نہیں، مریم آپ بی خان بی میں صاحب بھی۔ کو ایک تھوڑی دیر کے لیے ہم نہیں مائنس کرنا چاہتے ہیں، ان کے فالوورز یہ نہ سمجھیں کہ ہم مائنس کر رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم گفتگو سے ہٹا دیتے ہیں، لیکن اگر عبید آپ اتنی تنقید آپ جس طرح سے کر رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ ان کے فالوورز تو اس بات کو نہیں سمجھ رہے نا، وہ تو واقعی گرفتاریاں بھی کچھ دینے کے لیے تیار ہیں اور روڈ پہ بھی آ رہے ہیں۔ عوام کا اگر 10 بندہ بھی اگر روڈ پہ آتا ہے کسی قائد کے لیے تو اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، اس کی بھی اہمیت ہے۔ تو یہ تو آپ کہیں گے کہ محبت ہے، اور خان صاحب کچھ کہیں گے تو عوام اس کے لیے نکلتی ہے۔ دیکھیں، میں یہ بات جو ایک حقیقت ہے پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں، وہ یہ ہے کہ اس وقت بہت چارجڈ پبلک ہے، خان صاحب کی حمایت میں بہت زبردست ان کا اثر رسوخ ہے، لیکن یہ میرا موضوع نہیں تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا تھا۔ ہم دیکھیں، ہم تاریخ کے یا تو حمایت میں یا مخالفت میں کسی ایک سمت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم تاریخ کے جس دور سے گزر رہے ہوتے ہیں، جب یہ کل تاریخ ہوگی تو یہ دیکھا جائے گا کہ کون کس سمت میں کھڑا تھا۔ میں خان صاحب کو جو ہے نا وہ تاریخ کی ایک مثبت سمت میں کھڑا ہوا نہیں پاتا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں جن پر ہم پھر ایک علیحدہ سے پروگرام کر سکتے ہیں، لیکن یہ میں ابھی جو بات کہنا چاہ رہا تھا جو چل رہی تھی وہ یہ ہے کہ مریم بی بی اور عمران خان، یہ پاکستان کے پولیٹیکل سین پہ 2 مرکزی سیاسی شخصیات ہیں۔ اور دکھ کی بات دکھ کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے عوام تو جو نا وہ راندہ درگاہ ذلیل ہیں، بے عزت ہیں، خوار ہیں، کہ یہ دونوں ایک جیسے ہی ہیں۔ مسئلہ یہ کہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے موافق ہیں،
دونوں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں, اور دونوں ہی بدترین سطح پر جا کر سیاست کرنے کو تیار ہیں. کسی نظام کو, اداروں کو, کسی بھی ریاست کے کسی کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے, کسی کو بخشنے کو تیار نہیں اپنی کامیابی کے سامنے, کہ اگر میں کامیاب نہیں ہوں تو پھر کوئی بھی نہیں ہے, ایسی کی تیسی, فوج کی بھی, عدالت کی بھی, اس کی بھی, اس کی بھی. تو یہ بڑا ہمیں المیہ ہے. ہم کیا کریں کہ ایک نئی پولیٹیکل بریڈ جو ہے کلٹیویٹ ہو, ہم کیا کریں کہ نئی سیاسی قیادت سامنے آئے, ہم کیا کریں کہ ان روایتی سازشی ہٹ دھرم ضدی سیاستدانوں سے ہماری جان چھوٹے. اچھا, مریم جو ہے ایک طرف عدلیہ کے خلاف جو ہے ججز کے خلاف نام لے کے بات کر رہی ہیں, یہ پہلے بھی ہو چکا ہے کہ نواز شریف صاحب کے دور میں بھی یہ ہو چکا ہے, پھر سے وہی کہانی دہرائی جا رہی ہے, حالانکہ اس وقت ان کی اپنی گورنمنٹ ہے. خواجہ آصف اس کا دفاع کرتے ہیں اور بڑے دھڑلے سے وہ کرتے ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو یہ اداروں کے بارے میں بات کرنا اتنا آسان کیوں ہو گیا ہمارے لیے؟ نہیں ٹھیک ہے, ایک دفعہ بہت اچھا ہے, ہو جائے, بہت اچھا ہے. میں کہوں گا اس اسٹیبلشمنٹ کا بھی نکل جائے جلوس, اور اس عدلیہ کا بھی, جب یہ پارٹی بنتے ہیں اور یہ ایسے فیصلے دیتے ہیں جن کا تماشا بنتا ہے. میرا متفق, آپ نہ اتفاق کریں, نہ کریں اتفاق, بالکل نہ کریں, بالکل نہ کریں اتفاق, کیونکہ دیکھیں نا, جب آئین کو آپ مذاق سمجھ لیتے ہیں, ایک عدالت کہتی ہے کہ بھائی آدھا پاکستان توڑ دو, مثال لے لیں, اور وہی عدالت کہتی ہے عمران خان کا گھر ریگولرائز کر دو. آپ پارٹی بنتے ہیں, آپ فیصلوں میں اپنے ہی خلاف چلے جاتے ہیں, اپنے ہی جو ہے فیصلوں کو آپ ایک جب ضرورت پڑتی ہے سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں. اب آپ پارٹی بنتے ہیں تو آپ پر تنقید ہونے لگے گی, سر آپ کا بڑا احترام ہے آپ کا, آپ لیکن آپ ایسے فیصلے کرتے کیوں ہیں جن کے بعد آپ کتنے ہی فیصلے پچھلے 5 سالوں میں سپریم کورٹ کے اٹھائیں گے تو بعد آنے والے فیصلوں میں سپریم کورٹ اپنے فیصلوں میں پھنس گئی. پہلے کچھ کہہ چکے تھے, بعد کے حالات میں ان کو اس کے خلاف جانا تھا. تو ایسے جب حالات ہو جاتے ہیں, جب میرٹ نہیں رہتی تو تنقید ہوگی. پھر مریم بی بی جیسی شخصیات سامنے آئیں گی, عدالتوں کی بے عزتی کریں گی, ججز کو نام لے کے, سٹنگ ججز کو. کبھی کسی نے سوچا تھا کہ سپریم کورٹ کے حاضر سروس جج کو ایسا کہہ دیا جائے گا, لیکن ان کی آڈیو آ رہی ہے تو کہا جا رہا ہے نا. جسٹس مظاہر اکبر نقوی جب پرویز الہی سے بات کریں گے اور کہیں گے لگوا لیتے ہیں جی, ویکھ لیں دے جی فلاں, تو پھر یہی ہوگا نا. رپورٹ ابھی واضح رپورٹ آ چکی ہے کہ نقوی صاحب کی فیملی کے طرف سے بتایا گیا ہے کہ جتنی چیزیں ہیں اس کو وہ جواب دینے کے لیے تیار ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں یہ جتنی بھی باتیں کو انسیڈنٹ ہیں, ان کو کسی روڈ پہ کسی پولیس والے نے پکڑا تھا. اس کے بعد جب یہ بات آگے تک پہنچی, وزیر اعلیٰ پنجاب تک پہنچی, تو انہوں نے اس کی معذرت کے لیے کال کی ہے. وہ کوئی ڈرائیونگ کر رہے تھے اور وہ ایک بچے کو لے کے ڈرائیونگ کر رہے تھے, جس کی وجہ سے پولیس کانسٹیبل نے ان کو روک لیا تھا. یہ تمام چیزیں بہرحال کہانی کا حصہ ہے, اور ٹوئسٹ یوں ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کسی اور وجہ سے ہو رہی تھی, اس وجہ سے نہیں ہو رہی تھی, ایک کرٹسی میں بات کی گئی تھی, جبکہ وہ ملنا بھی نہیں چاہ رہے تھے. یہ ٹھیک ہے, بات صحیح ہے, اس میں یہ پس منظر ہے, مگر یہ بھی تو ہے نا اسی گفتگو میں کہ جی لگوا لیں گے, ویکھ لیں گے. وہ ایک اپلیکیشن کی بات بھی ہو رہی ہے کہ وہ کس کے پاس لگے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے کر لیں گے کوشش. وہ ساتھ میں یہ بھی تو کہہ رہے ہیں نا, کیوں یہ بات وہ کر رہے ہیں, جب یہ بات وہ کر رہے ہیں تو دوسرے کو موقع مل گیا, انہیں تو رائی چاہیے پہاڑ بنانے کے لیے. تو سمپل سی بات وہی ہے کہ اگر کوئی نمائندہ ہے جو کہ دستخط کی اتھارٹی, سگنیچر اتھارٹی رکھتا ہے اس وقت کی, تو وہ کوئی بائی دا وے بھی بات نہیں کرتا, وہ کسی بھی طور سے جسٹیفائی نہیں کی جا سکتی. رزاق باجوہ صاحب, جو ملک کی ابھی صورتحال ہے, جیل بھرو تحریک, ایک طرف بندے اندر جاتے ہیں, دوسری سپریم کورٹ کہتی ہے آپ اندر بھی بھیج رہے ہیں, اور پھر باہر نکالنے کی بات کرتے ہیں, کسی سے ملنے کی بات کرتے ہیں. کیا سلسلہ لگ رہا ہے؟ پوائنٹ میں جو آنا چاہتی ہوں وہ یہ, کیا صرف یہ ایک مصروف رکھنے کی کوشش ہے کہ ہم اپنے معاملات میں اتنا مصروف کر دیں کہ ہم ہی ڈسکس کیا جائے, ہمیں ہی سوچا جائے؟ شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ, میں تحریک انصاف کا بدقسمتی سے کچھ عرصہ میں حصہ رہا ہوں. یہ پارٹی سارا ٹوپی ڈرامہ, فیس بک, ٹویٹر, زمینی حقائق ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف فوٹو سیشن کے لیے. آپ دیکھیں کہ یہ جیل بھرو تحریک, آپ اپنی مرضی سے اسمبلیاں توڑتے ہیں, اپنی مرضی سے کہتے ہیں جی الیکشن کروائیں, آپ اپنی مرضی سے سارے کام کرتے ہیں. اب جیل بھرو تحریک پر ہم آ جائیں. جیل بھرو تحریک کہاں ہے؟ اب لاہور میں دیکھیں کہ پولیس اہلکار جو ہیں وہ اعلان کر رہے ہیں, بھائی جس بندے نے بھی جیل جانا چاہتا ہے, یہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے, ہم اسے بڑی باعزت طریقے سے لے جانے کے لیے تیار ہیں. اور وہاں فوٹو سیشن ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو قائدین گئے ہیں جیلوں میں, یعنی عمر اسد صاحب یا شاہ محمود قریشی یا جو بھی 2-4 جو گئے,
ان کی فیملیاں بین کر رہی ہیں، جس طرح خواتین کسی مرگ پر بین کرتی ہیں، روتی ہیں، یہ اس طرح رو رہی ہیں ان کی فیملیاں. آج اسد عمر کی وائف نے جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے بھی درخواست لگائی ہے. کل شاہ محمود قریشی کے بیٹے نے لگائی ہے. ارے بابا، آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بڑے جو ہیں، آپ کے والدین یا آپ کے جو ہے فیملی ممبر، انہوں نے خون پیا ہوا ہے پاکستان عوام کا. کبھی تحریک جیل بھرو تحریک، کبھی کس طرح. اب آپ دیکھیں کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ڈوب مرنے کا مقام ہے ان کے لیے. اپنی خواتین کو آپ بتا کر کے جائیں. نہیں، آپ دیکھیں، آپ بتا کر آپ کی فیملیوں کو نہیں پتا کہ آپ جیل بھرو تحریک کے ہیرو بننے جا رہے ہیں. پھر کیوں آپ پٹیشنیں کر رہے ہیں؟ پھر آپ درخواست دے رہے ہیں. ہیرو جو ہیں وہ تاریخ میں ضرور لکھے جائیں گے، اتنا ضرور ہوگا، لیکن پھر ان کے اہل خانوں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، بہادری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ابھی تو جیل شروع بھی نہیں ہوئی، یہ ایک رات آپ نے گزاری ہے، رونا پیٹنا شروع کر دیا. کچھ وقت گزارے جیلوں میں. زرداری صاحب نے، آصف علی زرداری 10 سال جیل میں رہے. بریک کے بعد آپ کے سامنے پھر حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور ملک کی موجودہ صورتحال اگر تنقید ہوتی ہے تو پھر جن پہ تنقید ہو رہی ہے ان سے بھی بات کرنا ضروری ہے. اور عدیل ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی سے. عدیل، پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے. بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ. عدیل، تنقید ہو رہی ہے ہر طرف سے جیل بھرو تحریک کے حوالے سے. پہلے تو اپنا موقف دے دیجئے کہ کیا صورتحال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں موقع دیا. دیکھیں، پاکستان اس وقت جس موڑ پر کھڑا ہے، آج پاکستان کے اندر انسانی حقوق بالکل اس کا جنازہ نکالا گیا ہے. پاکستان کے اندر تمام تر جو آئین ہے، قانون ہے، اس کو روندا جا رہا ہے. پاکستان میں اس وقت جو مافیاز ہیں، جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، وہ اپوزیشن کو بے دردی کے ساتھ اور فریولس اور فسیشس قسم کے کیسز میں جو ہے وہ گرفتار کر کے ڈرانا چاہتی ہے. ریاست اس وقت جو ہے ایک پولیٹیکل پارٹی، جو پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کو دیوار سے لگانا چاہتی ہے. تو ان حالات میں عوام کا خوف دور کرنا اور حکومت کو انہی کی زبان میں جواب دینا، وہ ہے جیل بھرو تحریک. یعنی اگر ہمیں یہ ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ہم پر کیسز بنا کر ہمیں جو ہے وہ بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا ریاست ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کرتی ہے، تو ہم والنٹیرلی جو ہے وہ جیل بھرنے کے لیے تیار ہیں. ہم نہ تمہارے جیلوں سے ڈرتے ہیں، نہ تمہارے کیسز سے ڈرتے ہیں، نہ تمہارے ظلم و ستم سے ڈرتے ہیں. ہم خود جیلوں میں جانے کے لیے تیار ہیں. اور دوسرا اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اس وقت الیکشنز جو ہے وہ آئین کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ 90 روز کے اندر الیکشنز جو ہیں وہ ہونے چاہیے. یعنی جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں آئین میں، وہ ناٹ مور دین 90 days، یعنی 90 ڈیز سے ایک دن بھی اوپر الیکشن نہیں جا سکتا. لیکن ایک تماشا لگا ہوا ہے ملک کے اندر کہ نہ الیکشن کمیشن، نہ گورنرز، نہ ملک کے دیگر ادارے، کوئی جو ہے وہ الیکشنز کرانے کو تیار نہیں ہے. آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے عدیل کے احتجاجاً آپ یہ کر رہے ہیں تاکہ یہ بتا سکیں، تاریخ میں لکھ سکیں کہ اگر یہ حالات تھے تو تحریک انصاف کسی صورت پیچھے نہیں تھی. یہی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ آگے تحریک انصاف کسی صورت پیچھے نہیں تھی، اور تحریک انصاف آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کہ ملک میں جو ہے وہ آئین اور قانون جو ہے اس کو اس طرح سے نہ روندا جائے اور اس کی پاسداری کی جائے، اس کے لیے تحریک انصاف جو ہے وہ کسی قسم کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہے. اور جیلوں میں ایک بات بتائیے، جیل بھرو تحریک کے بعد ایک چھوٹا سا سوال ہے، کوئی رہائی تحریک تو نہیں شروع ہونے والی نا؟ رہائی تحریک سے مراد یہ جو لوگ ابھی گرفتاریاں دے رہے ہیں، ان کی ہمیں ابھی ضمانت کا نہیں پتا کیا پروسیجر ہوگا، کیا ہوگا. تو ایسا تو نہیں کہ بعد میں کوئی ایک آواز اٹھے گی کہ رہائی جی اور پھر بازیابی کے لیے درخواستیں بھی آ رہی ہیں. کوئی ایسی تو تحریک پائپ لائن میں نہیں ہے جس میں جو ہے وہ رہائی تحریک شروع ہو جائے گی؟ دیکھیں، بازیابی میں اور رہائی میں فرق ہے. ہمارے جو جن لیڈرشپ نے گرفتاری دی اور جو کارکنان گرفتار ہوئے، ان کے ویئر اباؤٹس کا پتہ نہیں تھا کہ ان کو کہاں رکھا جا رہا ہے اور کس جگہ پہ ان کو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کو جو ہے وہ راجن پور کو کے جیل میں بھیجا جا رہا ہے، کسی کو اٹک کے جیل میں بھیجا جا رہا ہے، کسی کو لیا دور دراز کے جیلوں میں بھیجا جا رہا ہے. ان کے ویئر اباؤٹس کا پتہ نہیں تھا. تو ان کی جو فیملیز ہیں وہ ان کے ویئر اباؤٹس پتہ کرنے کے لیے کہ ہمیں بتایا جائے کہ ان کو رکھا کہاں گیا ہے، تاکہ فیملیز ان تک کھانا اور گرفتاری کے وقت ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیں پہلے سے اندازہ ہو
کہ یہ چیزیں ہوں گی. ظاہر سی بات ہے آپ کے جو مخالفین ہیں وہ بھی اتنا ہی ذہن سے سوچ رہے ہیں جتنا آپ لوگ سوچ رہے ہیں. تو کیا یہ ذہن میں نہیں تھا کہ آپ کے ساتھ مخالفین کے ایسی کارروائی ہو سکتی ہے کہ یہاں ڈال دیا وہاں ڈال دیا, گھر والوں کو بھی پریشانی ہو سکتی ہے؟ پہلے سے آپ لوگوں کو اندازہ تھا اس بات کا؟ جی بالکل اندازہ تھا, اور اس ساری پریشانی کے لیے تیار ہیں ذہنی طور پر, اور ایڈمنسٹریٹولی بھی تیار ہیں. جو مخالفین جہاں پہ سوچ رہے ہیں اس سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس سے 2 قدم آگے کی سوچ رہے ہیں. اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے 9 اپریل کے بعد سے جب سے حکومت گئی ہے تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو اقدام اٹھاتے ہیں, جو قدم وہ لیتے ہیں, تو حکومت جو ہے وہ اس سے بری طرح بوکھلاہٹ کا شکار بھی ہوتی ہے, اور بڑی آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے بغیر کسی وائلنس کے اور بغیر کسی ملک کو نقصان پہنچائے ہوئے وہ بڑے بہتر اسٹریٹجی کے ساتھ جو ہے وہ حکومت کو ایک دباؤ میں لا کے کھڑا کیا ہوا انہوں نے, اور آخرکار جو ہے وہ الیکشنز میں گھسیٹ کر لے کر آئی ہے حکومت. چلیں اسٹوڈیو میں رزاق باجوہ صاحب کوئی بات کہنا چاہ رہے تھے, ہم نے بیچ میں جو ہے وہ بریک کا وقت ہو گیا. رزاق باجوہ صاحب کوئی جواب دیں گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو یہ سارا ٹوپی ڈرامہ ہے تحریک انصاف کا, جیل بھرو تحریک نہیں ہے یہ. دراصل یہ مطلب انہوں نے اس کنٹری کا, اس ملک کا مذاق بنایا ہوا ہے. خود ہی استعفے دینا, خود ہی اپنی پنجاب اور کے پی کے کی حکومتیں گرا دینا, خود ہی حکومت سے باہر آ جانا, خود ہی ضمنی. انہوں نے یہ عمران خان کی کوئی ریاست نہیں ہے, یہ ملک پاکستان ہے, 22 کروڑ عوام کا ملک ہے. یہ عمران خان کے کہنے پر نہیں چلے گا, یا تحریک انصاف کے کہنے پر ہم الیکشن نہیں ہوں گے. تحریک انصاف تو نہیں کہہ رہی نا, آئین کہہ رہے, اتنا تو مان لگے پی ڈی ایم یہ تو غلط کر رہی ہے. آئین میں تو اکتوبر میں الیکشن ہونے تھے, یہ کیا مذاق ہے؟ یہ پہلے سے ہمارا ملک ڈیفالٹر ہونے کی طرف جا رہا ہے, ملک کے خزانے میں پیسہ نہیں ہے, ہم قرضوں پہ پل رہے ہیں. اور انہوں نے جو یہ تماشا بنایا ہوا ہے, ایک الیکشن, دوسرا الیکشن, تیسرا الیکشن, چوتھا الیکشن, ضمنی الیکشن, فلانا الیکشن, دمکڑا الیکشن. بھائی الیکشن اکتوبر میں ہوں گے, آپ انتظار کر لیتے. آپ نے پہلے قومی اسمبلی نہیں کیا نا, لیکن اب آئین یہ کہتا ہے جی 90 ڈیز میں الیکشن ٹھیک ہے. اب کیونکہ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ چل رہا ہے, از خود نوٹس بھی لے لیا. میرا انٹرو ہی یہ تھا کہ ہم سپریم کورٹ میں معاملات کو کیوں لے کے جا رہے ہیں, کیا 75 سال میں کیا ہو گیا کہ ہم سپریم کورٹ میں یہ ساری چیزیں لے کے جا رہے ہیں. عبید شاہ صاحب پوائنٹ پہ آؤں گی. ایک کہتا ہے ہم نے انصاف لیا, دوسرے یہ کہتے ہیں جی مذاق بنایا ہوا ہے. ہو کیا رہا ہے؟ سپریم کورٹ میں آئین کو چیلنج کیا جاتا ہے. کیا آئین کو واپس دیکھنے کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ ایسا وقت آ گیا ہے, کیا ہو رہی ہے؟ دیکھیں, اعلیٰ ترین عدلیہ جو ملک کی ہے اس کا بھی بہرحال یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آئین کو لکھے یا آئین کے حوالے سے ہدایت دے کہ یہ چیز یوں بدل دو یا یہ چیز یوں کر دو. ان کا جو اختیار ہے وہ لامحدود ہے, بٹ کم سے کم اتنا محدود اس فریم ورک کے اندر ضرور ہے کہ انہیں آئین کی تشریح کرنی ہے, انٹرپریٹ کرنا ہے کہ اس کی اسپرٹ کیا ہے. تو اب دیکھیں نا, جو بعض چیزیں سامنے ہوتی ہیں اور بعض چیزیں پس پردہ ہوتی ہیں, اور پس پردہ چیزیں وقت پر سامنے نہیں آتی, بعد میں انفولڈ ہوتی ہیں. بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو اب گزر گیا وقت اور اب وہ سامنے آتی ہیں کہ یہ ہوا تھا یا وہ ہوا تھا. جو آج ہو رہا ہے اس کے پیچھے بھی بہت کچھ پس پردہ ہے. تو میری یہ رائے ہے کہ عمران خان صاحب کی ضد اور پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے ان کی ضد کے بیچ کا راستہ ابھی سپریم کورٹ سے نکلے گا. میرا ایک خیال ہے کہ اس پروسیڈنگ کا جو راستہ بتائیں کیا نکلے گا. ہاں کیا ٹیکنوکریٹ آ رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ نہیں, یہ بات کہنا قبل اس وقت ہے, اور میں کہنا بھی نہیں چاہوں گا. آپ تجزیہ کرنے بیٹھے ہیں, نہیں میں یہ نہیں کہنا چاہوں گا نا کہ کیا آ رہا ہے, کون سا سیٹ اپ آنے والا ہے, مگر یہ طے ہے پہلے کہی جس پہ میں نے کہا کہ میرا متفق ہونا ضروری نہیں ہے. تو جب پھر آپ کچھ اور بھی کہہ دیجئے اس میں کہ کیا ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آئے گی, گورنر نظر آ رہا ہے کیا؟ نہیں, میں جو فورسی کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ الیکشن کی وہ تاریخ جو پی ڈی ایم چاہتی تھی وہ بھی نہیں رہے گی, اور جتنا ارلی عمران خان صاحب چاہتے تھے وہ بھی نہیں رہے گا. دونوں کو ہلکی پھلکی تبدیلیاں اور ترامیم کرنی پڑیں گی اپنی آرا میں, اور آگے پیچھے ہٹنا پڑے گا, بیچ کا ایک راستہ نکلے گا. یہ میں صرف کہہ سکتا ہوں ذمہ داری سے کہ میرا اپنی حتمی رائے ہے کہ یہ 2023 الیکشن کا سال ہے. پی ڈی ایم کی یہ خواہش تھی کہ وہ اسمبلی کی مدت اور بڑھا لیں تھوڑی, اور الیکشن کو 2024 پہ لے جائیں. 6 مہینے کی 2 توسیع جو ہے آئین میں گنجائش اس کی ہے. اور ان کی یہ رائے تھی آپس میں کہ جی خان صاحب جب تک پوری طرح ٹھک نہیں جاتے, جیل جائیں, نااہل ہو جائیں, ہم پولیٹیکل سین سے ہٹ جائیں, تب تک الیکشن نہیں کرانے. لیکن اسٹیبلشمنٹ نے ان پر دباؤ بھی ڈالا. ایران کے تمام فارمولوں پہ قدم با قدم تو عمل ہو رہا ہے اس وقت, جو ہمیں چیزیں دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے حکومت پر دباؤ بھی ڈالا کہ نیگوسیشن کو کسی جگہ لایا جائے.
تو وہ تیار نہیں تھے. وہ کہتے رہے اس کو ہم اس کے ساتھ تو ہم نیگوسیشن کریں گے بھی نہیں, یہ جیل جائے نااہل ہو جائے, ہمیں اتنا ٹائم چاہیے. عمران خان صاحب کسی صورت اس بات پہ تیار نہیں تھے. انہیں کہا گیا, اسٹیبلشمنٹ نے پیغام بھیجا کہ صوبائی اور قومی اسمبلی کے ایک ساتھ کرا لیے جائیں, تھوڑا سا صبر کر لیں. انہوں نے کہا نہیں جی ابھی تو وہ صوبائی اسمبلی انہوں نے تحلیل ہی اس لیے کی چلتی ہوئی کہ وفاق مجبور ہو جائے گا کہ وفاقی قومی اسمبلی کی بھی ڈیٹ دینے کے لیے, لیکن وفاق میں تو جو لوگ بیٹھے وہ قومی اسمبلی کے کرانے کو تیار نہیں تھے. اب یہ ایک چونچو کا مربع بن گیا. اب آئیے عدالت بیچ میں, ابھی عدالت آگے اور پیچھے کر کے اور ملا جلا کے 2023 میں ہی یہ الیکشن کرائے گی. یہ میری ایک رائے ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اگر الیکشن ہو جائے تو میں کسی بھی فریق کے, میں یہ نہیں سمجھتا کہ کسی بھی, چاہے پی ڈی ایم کی جماعتیں ہوں چاہے تحریک انصاف ہو, الیکشن کا ہو جانا کسی کے مفاد یا کسی کے خلاف نہیں, ملک کے مفاد میں ہے, عوام کے مفاد میں ہے. الیکشن ہو جانا, ٹائم ہو گیا, 2023 الیکشن کا سال ہے, ٹائم ہو گیا. ابراہیم لنکن کو وہ صدر مملکت نے ہمارے بڑا صحیح انہوں نے کہا کہ خانہ جنگی تھی, سول وار تھی امریکہ میں, تو بھی اس نے الیکشن کرائے. اس کو کہا گیا کہ آپ الیکشن نہ کرائیں تو اس نے کہا نہیں. جب الیکشن ہو گئے تو اگلے دن اس نے نئی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہوئی ہے جیت عوام کی, اگر میں الیکشن نہ کرواتا تو یہ ان لوگوں کی جیت ہوتی جو خانہ جنگی کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا, تو الیکشن تو ہو جانے چاہیے کہ عمران خان جو ہے آنے والے جو الیکشن کا وہ مطالبہ کر رہا ہے وہ اس الیکشن کو ایکسیپٹ کرے گا, اس کے نتائج کو؟ یہ تو پھر دھرنا دے کے بیٹھ جائے گا کہ جناب میرے ساتھ آندری ہو گئی. اس نے تو اس ملک کو بالکل اس کو پتہ نہیں کس نیج پر لے جانا چاہ رہا ہے یہ شخص. اس کی ضدیں, اس کی انا پرستی, اس کا جو یہ بھی سب کو پتا ہے کہ الیکشن کے لیے تقریباً 60 ارب روپے کی ضرورت ہے. دیکھیں 60 ارب روپے کی ضرورت ہے, چلیں جی سب کچھ ہو جاتا ہے, الیکشن بھی ہو جاتا ہے. کیا عمران خان ان کے نتائج قبول کرے گا سپریم کورٹ یا کوئی بھی ملکی طاقت مند ادارے اس چیز کی کوئی گارنٹی دیتے ہیں؟ یہ تو دوسرے دن دھرنا دے کے بیٹھ جائے گا کہ جی 35 پنچر ہو گئے, 50 پنچر. ان کو یہ تو پاکستان کی سیاست کی گارنٹی تو رضا باجوہ صاحب کسی کی بھی نہیں ہے. اس ملک میں عمران خان سکون ہونے نہیں دے گا. یہ پتہ نہیں کون سی آفت مصیبت اللہ پاک نے ہمارے ملک پہ. عمران خان صاحب کی سیاست تو ابھی شروع ہوئی ہے نا, پہلے کون تھا رضا باجوہ صاحب, پہلے تو ایسا نہیں تھا, ایسی صورتحال, لیکن ملک کیا ابھی اچانک سے ان حالات میں بچ گیا ہے. چلے میں عدیل سے, وہ آپ اور میں بعد میں بحث کریں گے, پہلے ہم عدیل سے پوچھ لیتے ہیں. عدیل, اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, مجھے پہلے یہ بتائیں گے. چلیں آپ جو تحریک چلا رہے ہیں وہ مفاد میں ہوگی اور تاریخ لکھی جائے گی, کیا الیکشن ہونے کے بعد اس کے نتائج کو آپ ایکسیپٹ کر لیں گے؟ دیکھیں یہاں پہلے 2-3 چیزیں ہیں جو زیر بحث آئی ہیں, اس پہ بات کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. نمبر 1 تو یہ کہا گیا کہ الیکشنز جو ہیں وہ کوئی بیچ کا راستہ نکلے گا, نہ عمران خان کی مرضی کی تاریخ ہوگی اور نہ پی ڈی ایم کی مرضی کی تاریخ ہوگی. دیکھیں یہاں کوئی بیچ کا راستہ جو ہے وہ نہیں نکلنا. اور اس میں ایک اور بھی بات ہوئی کہ عدلیہ جو ہے وہ آئین کی انٹرپریٹیشن کر سکتی ہے, اور وہ دیکھیں اس میں نہ عمران خان کی مرضی سے ہونے الیکشن, نہ پی ڈی ایم کی مرضی سے ہونے, اور نہ عدلیہ کی مرضی سے ہونے. آئین کے اندر جو طریقہ کار الیکشنز کا مختص ہے, جو آئین کے مطابق الیکشنز کی تاریخ ہے, اس کے مطابق الیکشنز ہونے ہیں, چاہے وہ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, چاہے کوئی اس کو ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے. آئین کے اندر موجود ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پاس اختیار ہے کہ وہ اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو کر سکتا ہے. وزیر اعلیٰ نے اسمبلی ڈیزالو کی اور آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشنز ہوں گے. اب اس سے اگر گورنر بھاگتا ہے, اس سے الیکشن کمیشن بھاگتی ہے, اس سے اگر جو ہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت بھاگتی ہے, اس سے نگراں حکومت بھاگتی ہے, اس سے اسٹیبلشمنٹ بھاگتی ہے, کہیں نہیں بھاگ سکتی. سپریم کورٹ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اس ملک میں آئین کے پر عمل درآمد ہوگا, آئین کے مطابق الیکشنز ہوں گے, یا فری فار آل, اور جو ہے یہ ایک بلانا ریپبلک اور ایک ایسی ریاست ہے جہاں آئین اور قانون نام کی کوئی چیز نہ ہو, اور جو طاقتور ہو وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ آئین کے پرخچے اڑا سکے. تو میرے خیال سے بحث یہ ہے کہ آئین کے مطابق جو ہے وہ الیکشنز ہونے. دوسری بات یہاں کی گئی کہ الیکشنز کروانے کے لیے جو ہے وہ پیسے نہیں ہیں, اور ملک کے معاشی حالات ایسے نہیں ہیں, اور یہ نہیں. بھائی ملک کے معاشی حالات خراب کیے کس نے؟ عمران خان صاحب جب 9 اپریل کو جب ان کو نکالا تو اس وقت ملک کے جو ریزروز تھے وہ 17 ارب ڈالر پہ تھے, آج وہ 2 ارب ڈالر سے نیچے آ گئے ہیں. کون لے کر آیا یہ؟ جب عمران خان صاحب 9 اپریل کو جب ان کو نکالا تو اس وقت جو ہے وہ اس ملک کو, یہ ملک جو ہے وہ 6% کی گروتھ ریٹ سے ترقی کر رہا تھا, آج جو ہے وہ منفی میں چلا گیا ہے. تو یہ کون لے کر آیا اس کو یہاں پہ؟ الیکشنز کے پیسے جو ہے وہ ہو یا نہ ہو, کوئی ادارہ چاہے یا نہ چاہے,
الیکشن جو ہے وہ آئینی مدت کے مطابق اسی مدت کے اندر جو ہے وہ ہوں گے، اور سپریم کورٹ نے صرف یہی انٹرپریٹیشن کرنی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ نتائج کو تسلیم کرے گی یا نہیں کرے گی، پاکستان تحریک انصاف دھاندلی کو کبھی کسی صورت تسلیم نہیں کرے گی۔ جس طرح کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ پنجاب میں لایا گیا ہے، جس طرح کی وہاں پہ فاشزم کی جا رہی ہے، جس طرح سے وہاں پہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ تبادلے کیے جا رہے ہیں، ان افسران کو لایا گیا ہے جو 25 مئی میں جنہوں نے ظلم و بربریت کی، جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے اوپر تشدد کیا، ان کو قتل کیا، ان کو جیلوں میں ڈالا، چار دیواری کی تقدس کو پامال کیا، گھروں کے اندر گھسے، ان پولیس والوں کو، ان افسران کو جو ہے وہاں پر لایا گیا ہے، اور مکمل تیاری ہے الیکشنز کو ریگ کرنے کی۔ لیکن ان تمام تر کوششوں کے باوجود عوام نے اس تعداد میں نکلنا ہے کہ ان کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دینا ہے، اور کسی صورت عوام جو ہے وہ دھاندلی ہونے نہیں دے گی۔ اگر الیکشنز کو ریگ کرنے کی کوشش کی جائے گی، الیکشنز کے نتائج تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور وہ دہرایا جائے گا جو 2018 کے اندر جنرل باجوہ نے خواجہ آصف کو جتوایا، جس طرح سے بلاول زرداری ہار گیا تھا اس کو جتوایا گیا، جس طرح نواب شاہ سے آصف زرداری ہارا ہوا تھا اس کو جتوایا گیا، جس طرح رانا ثناء اللہ فیصل آباد سے ہارا ہوا تھا اس کو جتوایا گیا۔ اگر اس طرح کی ڈرامہ بازی کی جائے گی تو پاکستان تحریک انصاف 2018 میں کس کو جتوایا گیا؟ یہ تو دیکھیں 2018 کی بات تو یہ کریں ہی نہ تو اچھا ہے۔ دیکھیں یہ تو چوری اوپر سے سینہ زوری والی بات ہے کہ آپ سارا تحریک انصاف کو دیا گیا، سارا الیکشن آپ کو بنا کے دیا گیا۔ 2018 کے اندر سارا الیکشنز کے اندر جتنی دھاندلی ہوئی، جو RTS کا سسٹم بٹھایا گیا وہ آپ کے فیور میں بٹھایا گیا عدیل صاحب، خواجہ آصف کو جتوایا گیا، کہیں پہ رانا یہ محکمہ خوراک آپ کے فیور میں کر رہا تھا کام۔ زرداری کو جتوایا گیا، کہیں پہ بلاول زرداری کو جتوایا گیا، کہیں پر جو ہے وہ PDM کے کسی سرغنے کو جتوایا گیا۔ وہ سسٹم سارا ان کی فیور میں لیاری سے آپ نے ہروایا، اور وہ جو MNA وہاں سے جیتا وہ بھی PTI کو چھوڑ کے جا چکا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کا ہروایا گیا، آپ نے ہروایا پاکستان، میجورٹی جو ہے وہ نہ لی جا سکے۔ خواجہ آصف کی اسٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ کے اوپر ہے، جنرل باجوہ کی بھی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کے اوپر ہے کہ کس طرح سے اس نے جو ہے وہ خواجہ آصف کو جتوایا۔ آپ لوگوں کا چاہیے تھا، آپ کو اقتدار دیا ہے جنرل باجوہ، تو آپ کے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف نے 2018 پہ جب PDM نے شور مچایا گیا ہے، الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کمیٹی تشکیل دی، پرویز خٹک صاحب کے نیچے جو ہے وہ کمیٹی تشکیل دی، اس کمیٹی کے اندر ایک مرتبہ بھی PDM کا کوئی نمائندہ اپنا کیس لے کر نہیں گیا، صرف زبانی کلامی انہوں نے شور مچایا اور انہوں نے ڈرامے بازی کی۔ چوری اور سینہ زوری والا مذاق ان کے اوپر آتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ الیکشن ریگ کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، اور پھر شور بھی مچایا انہوں نے۔ اچھا وہی بات ایک اور دفعہ آ جاتی ہے، جب آپ پنجاب اسمبلی چھوڑ رہے تھے، KP کی ہم بعد میں کریں گے، آپ کو اندازہ تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، تو اس وقت کیوں نہیں آپ نے اس بات کو سمجھا کہ ہمارے ساتھ ایسے ہونے والا ہے یا ریگنگ ہو جائے گی آگے، الیکشن کمیشن کے خلاف آپ کی چیزیں ہمارے سامنے ہیں، تو آپ کو تو پہلے سے اندازہ تھا کہ ایسا کچھ ہوگا؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، اور یہ بالکل سارا اندازہ ہے ہمیں کہ ہمارا جس طرح سے جو ہے وہ 9 اپریل کے بعد سے ساری انسانی حقوق کی جو ہے ان کو پامال کیا گیا ہے پاکستان کے اندر، بدترین قسم کی فاشزم اور بدترین قسم کا جو ہے وہ انتقامی کارروائیاں اس ملک میں کی جا رہی ہیں۔ ہمیں بالکل اندازہ تھا کہ پنجاب میں ہم حکومت چھوڑیں گے تو حکومت میں ہوتے ہوئے اگر ہم FIR نہیں کٹوا سکتے تو جب ہم حکومت میں نہیں ہوں گے تو ہم اپنے اوپر جو ہونے والا ظلم ہے اس کو کیسے روک پائیں گے، یہ سارا اندازہ ہمیں تھا۔ صاحب نے نہیں کاٹی نا FIR تو، لیکن اس تمام کے باوجود یہ جانتے بوجھتے یہ ادراک ہوتے ہوئے بھی ہم نے حکومتیں اس لیے تحلیل کی کیونکہ ہمیں پاکستان زیادہ عزیز ہے۔ پاکستان کو جس کھڈے میں یہ PDM لے کے جا رہی ہے، جس معاشی دلدل میں انہوں نے لا کے پھنسا دیا، جس طرح سے خواجہ اعظم نے آگے ٹی وی کے اوپر کہا کہ ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں، تو وہ ڈیفالٹ جس طرح سے انہوں نے کروایا اس ملک کو، ہم نہیں چاہتے کہ الیکشن جو ہے وہ مزید تعطل کا شکار ہو، یہ ملک مزید پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا شکار ہو، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے مزید اکنامک تباہی کا ہم شکار ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بہت جلد از جلد جو ہے اس اکنامک کی تباہی سے نکلنے کا واحد رستہ ہے کہ الیکشنز کروا کر پولیٹیکل اسٹیبلٹی لائی جائے اور اس کے بعد پھر اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف جایا جائے۔ عدیل آپ کا موقف آ گیا ہے، بہت شکریہ عدیل، بہت شکریہ عدیل، آپ ہمارے ساتھ تھے۔ بہت ساری باتیں عدیل نے ایسی کی جس پہ بات کرنے بہت ضروری۔ ایک بات بہت اچھی انہوں نے کی ڈیفالٹ والی،
یقیناً جن لوگوں کے پیسے باہر ہیں، جن اشرافیوں کے پیسے باہر ہیں اس وقت، ان کو ہی ڈالرز کو اگر جمع کیا جائے، ان کو ہی واپس لے کے آیا جائے، جیسے عمران خان صاحب کا دعویٰ تھا کہ وہ جب گورنمنٹ میں آئیں گے تو وہ ڈالرز واپس آئیں گے، تو ملک کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. پھر IMF بھی کیا ہے اگر ایک بھی بندہ اپنے پیسوں کا حساب کتاب دے دے. بہرحال یہاں پہ وقت ہوا ہے بریک کا. بریک کے بعد ہم جب واپس آئیں گے تو عدیل کی باتوں کا اپنے مہمانوں سے بھی جواب لیں گے. ایک بریک ہے جناب. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور عبید کی طرف ہم چلیں گے. عبید، ساری بات اپنی جگہ، لیکن کیوں گریزہ ہے صوبائی حکومتیں الیکشنز کروانے میں؟ الیکشنز آپ نے جیسے پہلے کہا کہ ٹھیک ہے کروا لینے چاہیے، ایک بلدیاتی الیکشن بھی اسلام آباد میں نہیں کروا پاتے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ بات یہی ہے نا، دیکھیں ہمارے یہاں اقتدار جو ہے وہ چھوڑنے کو کوئی تیار ہوتا نہیں ہے. اقتدار تو عیاشی ہے نا. ابھی شہباز شریف صاحب نے بڑا پیکیج دیا کہ گاڑیاں بھاری استعمال نہیں کریں گے، پیٹرول نہیں ملے گا، وزارتوں کے فلاں یوں ہوں گے وہ ہوں گے. یہ بہت بڑی پھر بھی لگژری اور بہت بڑی عیاشی ہے جس کا لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہے اچھی طرح. 85 لوگوں کی کابینہ ہو چکی ہے جی. 87 لوگ ہو چکے ہیں. امریکہ میں 18 رکنی کابینہ ہوتی ہے. ہم امریکہ کے بھی تین امریکاؤں کے برابر پاکستان ہے کہ ہماری 87. اس $1 ملین کا آنسر اس بات پہ انہوں نے دیا تھا شاید خاقان عباسی نے کہ بھئی سب کی حکومت ہے تو سب کو ہی لے کے چلنا پڑتا ہے، یعنی کہ آپ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے سب کو لے کے چلیں. یعنی آدھی پارلیمنٹ منسٹر ہے. جی جی سب کو ساتھ لے کے چلنے کا مطلب یہ ہے. خوش کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس میں پریولیج ہے. وزیر ہونا پریولیج ہے. باقی تو آپ ڈھکوسلے بازی کر رہے ہیں نا، پیٹرول نہیں لیں گے، گاڑی نہیں لیں گے، پروٹوکول نہیں لیں گے. پریولیج تو ہے. یہ تھوڑی پریولیج ہے کہ پیٹرول ملتا ہے، وہ بہت پریولیج ہے. آپ کو ظاہر ہے بات یہ ہے. تو پریولیج جب اس کو آپ پریولیج سمجھتے ہیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اقتدار جو ہے یا حکومت جو ہے، اختیار جو ہے، یہ کانٹوں کی سیج ہے. یہ ذمہ داری جو ہے یہ نہ قبول کرو، اس سے اپنے آپ کو بچو. یعنی حضرت ابو ہریرہ کا ایک حدیث ہے نا کہ انہوں نے کہا مجھے کہیں عملدار لگا دے، تو کہا ابو ہریرہ تمہارے بس کا نہیں ہے، یہ کمزور آدمی کا کام نہیں ہے، اور اس کی طلب نہ کرو، خواہش نہ کرو. یہ ایسا معاملہ نہیں ہے جس کی انسان خواہش کرے. یہاں تو ہمارے اقتدار تو یہ آپ کیسے چھوڑے گی PDM کی حکومت اقتدار؟ بڑی اللہ اللہ کر کے تو اللہ نے ان کی سنی، جنرل باجوہ نے ان کی سنی تو وہ اقتدار میں پہنچے ہیں. کیسے چھوڑ دیں گے وہ؟ اچھا، عمران خان صاحب جو ہے وہ انہوں نے جو چھوڑا ہے تو انہوں نے لینے کی لالچ میں چھوڑا ہے. انہوں نے کہ اس لیے چھوڑ دیا کہ بڑے درویش ہیں جنگل میں نکل جائیں گے. انہوں نے چھوڑا اس لیے کہ صوبہ چھوڑوں گا تو وفاق ملے گا مجھے. تو وہ کیوں نہیں الیکشن کراتے؟ یہ تو آپ سمجھ سکتی ہیں، میں بھی سمجھ سکتا ہوں، ایک عام آدمی سمجھ سکتا ہے. مگر الیکشن نہ کرانا اس وقت پر، اس وقت سے مراد یہ کہ اپنے وقت پہ الیکشن نہ کرانا اس ملک کے ساتھ زیادتی ہے. اچھا، بائی الیکشنز میں ابھی ان لوگوں کا آپس میں اختلاف نظر آتا ہے. اوورال جو ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں، سندھ میں بائی الیکشنز ہونے والے ہیں. پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم تو الیکشن سے کبھی نہیں بھاگتے. ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی کبھی بھی الیکشنز نہیں بھاگی ہے، لیکن اس پہ ایسا لگتا ہے کہ اوور آل چونکہ وفاق میں ایک مخالفت دیکھی جا رہی ہے. جب ہم بائی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں تو آپ کیوں کروا رہے ہیں؟ کیا کچھ آپ کو لگتا ہے کہ کھچڑی پکے گی آگے آپس میں کوئی اختلاف نظر آ رہا ہے؟ پیپلز پارٹی کی تو جو آصف زرداری صاحب کی تو پالیسی بڑی ڈیفرنٹ ہے. وہ کہتے ہیں انہوں نے اپنے مخالفین کا پورا صفایا کر دیا تقریباً. جو چند قوم پرست تنظیمیں بچی ہیں وہ الیکٹرل پولیٹکس میں کوئی ان کا رول نہیں ہے، اور باقی پیر صاحب پگارا کی جماعت بچی ہے. MQM کو تقریباً ختم کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا، ان کی کوئی پولیٹیکل ووٹ بینک والی جو پوزیشن ہے وہ تو کچھ بچی ہی نہیں ہے. PSP گئی، اب وہ MQM میں چلی گئی ہے. مطلب یہ سارا پولیٹیکل سین ان کے لیے بہترین ہے. وہ اپنے مخالف سرداروں کو، وڈیروں کو، طاقتور لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی دوستی کرو، ٹکٹ میرا لے لو اور آ جاؤ، تم کو جہاں تم جیتنا چاہتے ہو وہاں سے جیتو، پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ جیتو، میں بھی سپورٹ کرتا ہوں، ادھر آ جاؤ جیت کے، وزارت بھی تمہیں ملے گی، مال پانی بھی ملے گا، اپنا سسٹم بھی چلاؤ. تو ان کا تو طریقہ ہی دوسرا ہے. الیکشن لڑنے والی بات نہیں کرتے، مخالف کو اپنے ساتھ لے آتے ہیں، بولے میرے ٹکٹ پہ لڑ لو. یہ ان کا اسٹائل ہے. اور پچھلے 15 سالوں میں کچھ بھی نہیں تو کم سے کم کوئی 25-30 ایسے سردار ہیں طاقتور سندھ کے مختلف علاقوں کے جو ان کے مخالف تھے، اور انہیں آہستہ 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 انہیں اپنے ساتھ لے لیا. شیرازی ٹھٹا کے جو ہے ان کی مثال سامنے، 4 سیٹیں ان کی کنفرم ہوتی تھی، پیپلز پارٹی کو وہ مات دیتے تھے، ان کو ملا لیا اپنے ساتھ، بولا پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑو. بہت ایسی مثالیں ہیں. تو ان کو الیکشن کرانے میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. ہے بھی وہ ظاہر ہے جمہوری ذہن رکھنے والے آدمی، وہ ان کو یہ کم سے کم ان سے یہ شکایت نہیں ہے کہ ان کا ڈکٹیٹروں والا ذہن ہے. تو یہ بات یہ نہیں، سندھ کی سطح پہ بات نہیں ہے. پنجاب میں نون لیگ کو میدان جو ہے وہ ہارتا ہوا، ہاتھ سے نکلتا ہوا نظر آتا ہے، اس لیے وہ ابھی تیار نہیں ہے. مریم بی بی چاہے جتنی دھاڑے مارے ہیں کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے.
عمران خان صاحب کی خواہش تھی, وہ بار بار خود بھی کہہ چکے ہیں کہ جنرل باجوہ مجھے کہتے تھے احتساب آپ چھوڑیں, معیشت ٹھیک کریں, لیکن ان کی خواہش تھی کہ بھائی معیشت جائے, عام آدمی مرتا ہے مرے, میرے مخالفین سارے اندر ہونے چاہیے, مجھے یہ سارے اندر چاہیے. وہ بھی تو نہیں کر سکے. دیکھیں یہ تو ایجنڈا ہی, کوئی پوچھے نا عمران خان صاحب سامنے کھڑے ہو کے, تو گاڈ بنایا ہوا ہے نا ان کو, تو لوگوں نے ان کے سوشل میڈیا ٹیم نے ان کو گاڈ بنایا ہوا ہے. کوئی ان کو پوچھے آپ احتساب, جنرل باجوہ جب آپ کو کہتے تھے تو آپ کہتے تھے نہیں میں تو احتساب کروں گا, تو آپ کیا احتساب کورٹ کے جج تھے؟ آپ کا کام تھا احتساب کرنا؟ آپ کا کیا کام تھا اس میں؟ آپ کو ملک چلانا ہے یا عدالتیں چلانی ہے؟ آخر میں ان کو خیال آ گیا تھا تبھی شہزاد اکبر کو انہوں نے باہر نکال دیا. وہی تو میں پوچھ رہا ہوں, آپ کا تو کام ہی نہیں تھا نا احتساب. آپ جج تھوڑی تھے ہائی کورٹ کے, سپریم کورٹ کے یا نیب کورٹ کے. آپ نے مقدمہ, آپ کے پاس کوئی سامنے سرفیس پہ آپ کی وزارت میں محکموں میں کوئی چیز آتی ہے کہ پچھلی حکومت نے یہ غبن کیا, بےایمانی کی ہے, حساب میں گڑبڑ ہے, آپ نے بھیج دینا ہے نیب کو کہ بھائی اس کو تفتیش کرو اور اس کو ٹرائی کرو, باقی آپ اپنا کام کریں. آپ کا کیا کام ہے کہ اس کو پکڑو, بند کرو, جیل میں کھانا مت دو, اے سی نکال لو, فلاں کر لو, اس کو سزا کروا دو, یہ آپ کا تھوڑی کام ہے. پاکستان جس نہج پہ اس میں کم سے کم یہ جو چھوٹی حرکتیں ان سے سب کو باز آ جانا چاہیے. ایسا نہیں کہ عمران خان صاحب کے دور میں نہیں ہوا, بالکل مخالفین کے خلاف ہوا. اچھا اب دوسری بات, اس سیاست سے دور رہنے کی ضرورت. ایک بات معمولی سی اور, شاید وقت کم ہے آپ کے پاس. دیکھیں پی ٹی آئی کے ہمارے بھائی کہہ رہے تھے کہ ڈالر اتنے, ریزرو اتنے کم رہ گئے, ملک کا حشر ہو گیا, عمران خان یہ چھوڑ کے گیا, عمران خان وہ چھوڑ کے گیا. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ پاکستان کا 274 ارب ڈالر کا قرضہ ہے, $274 بلین, اس میں $46 بلین عمران خان نے لیا اور $17 بلین کی ڈیٹ سروسنگ کی ہے. $29 بلین کا کچھ پتہ نہیں وہ کہاں گیا. ڈنگ ٹپاؤ جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ بس پیسہ لے لو, کھا پی لو, تسبیح گھماؤ, ہیلی کاپٹر میں بیٹھو, گھر چلے جاؤ. اس طرح سے تو انہوں نے حکومت چلائی ہے. وہ بتائیں 3.5 سال میں انہوں نے کون سی اصلاحات کی, کس ادارے کو ٹھیک کیا. ان کو لکیلی یا ان لکیلی کرونا کے فنڈ کا فائدہ ہوا, تو وہ اس کو اپنا کارکردگی بنا کے بیان کرتے ہیں کہ جی ہمارے دور میں موٹر سائیکلیں بہت بک گئی, ہماری بہت اچھی کارکردگی تھی. انہوں نے اپنے دور میں آتے ہی 300% یوٹیلیٹی چارجز بڑھائے. ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں جس کا اب میرا خیال ہے کھل کے بات ہونے ضروری ہے. آگے الیکشن کی بھی گہما گہمی ہوگی, نہ بھی کریں تب بھی ہوگی. رزاق باجوہ صاحب, کیا آپس میں کوئی اختلافات نظر آ رہے ہیں؟ ایز اے پولیٹیکل لیڈر پی ڈی ایم میں آپ شامل نہیں ہیں لیکن ان کے اتحادی ہیں, کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی, پی ڈی ایم کے ہم اتحادی ہیں, ہم ان کی پالیسیوں کے بالکل جہاں جو رائے کا اظہار ہوتا ہے ہمارے چیئرمین صاحب وہاں پر بالکل کرتے ہیں, اور ہم پی ڈی ایم کے فیصلوں میں ہماری رائے شامل ہوتی ہے اور ہم ان کے اتحادی ہیں, مل کر کے ہم فیصلے کرتے ہیں. ہمارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ کہنا کہ پی ڈی ایم کا فیصلہ ہے کہ جی ہم اس قومی اسمبلی کا الیکشن, یہ جو بائی الیکشن آ رہے ہیں, یا جو عمران خان صاحب نے جو کھیل, جو وہ کہتا ہے نا میں مزید کھیلیں گے, وہ کھیلنے کے لیے اس نے یہ ڈرامے, کبھی کہتا ہے ساری سیٹوں پہ میں خود لڑوں. اس میں پی ڈی ایم نے مشترکہ طور پہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آنے والے کوئی بھی بائی الیکشن ہے اس میں ہم الیکشن نہیں لڑیں گے. اب کیونکہ بہت کم وقت رہ گیا ہے, 6 ماہ کے قریب رہ گئے ہیں جنرل الیکشن میں, تو اب ہم, اور پھر جس قسم کی صورتحال ہے ملک میں, ہمارا خزانہ خالی ہے, بے روزگاری ہے, مہنگائی کا طوفان دورہ ہے. لیکن پیپلز پارٹی سندھ میں بائی الیکشنز لڑ رہی ہے. نہیں بالکل نہیں لڑ رہی. ہم نے بالکل اس کا ہم پی ڈی ایم کے پابند ہیں, اور پی ڈی ایم نے جس طرح بائیکاٹ کیا ہے سارے بائی الیکشنوں کا, ہم بھی بالکل. ٹھیک ہے. اچھا, بہرحال جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس میں فقط یہ بات ضروری ہے اس وقت کے معاملات جو بھی ہوں مل کے بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے. ایک مدعا رہ گیا تو اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں ایک تھوڑی دیر کے لیے, تاکہ ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کر سکیں. عبید, آئی ایم ایف کی نئی شرح سود میں 2% مزید اضافے کی بات کی گئی. مہنگائی کی کیا صورتحال ہوتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کچھ نہیں, میں بڑا کلیئر ہوں. میرا خیال ہے کہ کوئی 1000 روپے لیٹر تک پیٹرول ہو سکتا ہے ابھی, اتنی تک جلا جانا چاہیے اس کو. وہ اتنی سخت تو لوگوں میں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ملک کے پاس پیسے ہوں یا نہ ہوں, لوگوں کے پاس پیسے ہیں. ابھی چیخ نکلنے کا وقت نہیں آیا, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ آپ جائیں ریسٹورینٹس میں دیکھ لیں, لگژری ریسٹورینٹس میں دیکھ لیں, آپ کو ویٹنگ ملے گی 1 گھنٹے کی. آپ اور مالز میں چلے جائیں, آپ بڑے اسٹورز پر, بڑے برانڈس پر جا کے شاپنگ کا پرسنٹیج دیکھیں تو ٹینشن نہیں ہے. ہمارے یہاں پولرائزیشن ہے, 2 طبقات ہیں. اگر ایک طبقہ پس رہا ہے تو بھی پسے, جب تک اس کی چیخ نہ نکل جائے بالکل, تب تک گنجائش ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی دوسرا طبقہ تو خوشحال ہے, کہیں نہ کہیں سے چل رہا ہے. اس کو ابھی آپ بڑھائیں 100-200 روپے لیٹر اور بھی پیٹرول بڑھائیں, کوئی مسئلہ نہیں. صحیح. اس میں کامنٹ کر رہی ہوں. باجوہ صاحب, لاسٹ کامنٹ.
देखें जी, महंगाई तो है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। इससे पीडीएम क्या, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हम सब मुतासिर हैं। और ये बड़ी बदकिस्मती है, ये सारे का सारा जो है अब बार बार एक ही पार्टी का, क्योंकि कसूरवार वो, ये सारा करता धरता ये जो तहरीक इंसाफ का था, जो आज हम भुगत रहे हैं। पीडीएम ने तो इस मुल्क को बचाया है, हमने तो इक़्तिदार कोई शौकिया नहीं लिया है, ये तो मुल्क बचाने के लिए इक़्तिदार लिया है और बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो काम ठीक है सर, मुल्क को भी बचा लिया और साथ ही साथ केसेस से भी खुद को बचा लिया, और आगे भी हमें बचाने की उम्मीद नजर आती है। फिलहाल जो भी चीजें हमें नजर आ रही है उसमें यही कहा जा सकता है, वैद ने जो लास्ट बात की उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगी कि हमारे जो अपने अमाल हैं जो अवाम के, वो भी असरअंदाज होते हैं कि हम पे हुक्मरान कौन से आ रहे हैं। थोड़ी सी मयाना रवि को भी अपनाया जाए और मुल्क के लिए जितना हो सकता है उतना काम किया जाए। और अगर आपकी कोई ऐसी चीजें हैं जिसको आप समझते हैं कि मुल्क के लिए गलत हैं, ज़वाल अखलाक का आप शिकार हैं, तो मुल्क के लिए इतनी बेहतरी कर लें कि ज़वाल अखलाक से निकल जाएं, उस करप्शन से निकल जाएं जो आपकी ज़ात से होती है और मुल्क को नुकसान पहुंचाती है। मेरे मुल्क पे अल्लाह ताला उन हुक्मरानों को लाए जो मेरे मुल्क की हिफाजत फरमाए। इसके साथ ही प्रोग्राम का खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।